اکبر، اللہ اکبر. یہ نظام برائیوں سے روکنے کے لیے انہوں نے ناراضگی دکھائی ہے، شدت تو دکھایا ہے، لیکن جب وہ برائی ختم ہو گئی ہے تو کہتے ہیں میرے بیٹے سے زیادہ عزیز. اللہ. یہ نظام لانے کی ضرورت ہے. برائیوں سے نفرت تو ہے، لیکن برے آدمی کو اس طرح سے بھی مت کرو کہ وہ کبھی بازی نہ آئے، جی سرکش بھی نہ ہو جائے. حضرت یہ تو ہمارے ویسے معاشرے کا المیہ تو ہے کہ اچھائیوں پر حوصلہ افزائی نہیں ہوتی اور برائیوں پر حوصلہ شکنی نہیں ہوتی. یعنی ایک بندے نے ریزر کر دی نا داڑھی شریف پر تو لوگ بولیں گے یار کتنا پپو لگ رہا ہے، کتنا پیارا لگ رہا ہے، کتنا خوبصورت ہینڈسم لگ رہا ہے. ارے بھائی یہ ہینڈسم نہیں ہے جو حضور کی سنت کو کٹوا کر آیا ہے. بالکل. جس نے اپنے چہرے پر حضور کی سنت مبارکہ، سر پر امامہ شریف، زلف شریف سجائی ہیں، وہ ہینڈسم ہے، وہ حقیقی خوبصورت ہے. تو یہ معاشرے کے اندر یہ بھی تو معاملہ ہے نا. اس کے لیے جو ہے نا میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں، عطا ہو جائے. جتنے نوجوان ہیں وہ اس چیز کو فیس کریں گے، آگے کے زمانے میں اور کریں گے. صحیح. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا، اسلام جب شروع ہوا تو اجنبی اجنبی سا تھا. دو معنی اس کی کیے گئے، غریبوں میں شروع ہوا اور ایک اجنبی تھا. اجنبی. اور پھر یہ اجنبی بن جائے گا. اللہ اکبر. مطلب یہ ہے کہ جو اسلام پر عمل کر رہا ہوگا لوگ اس کو ایسے دیکھ رہیں گے، یہ مسلمان عجیب نظروں سے اس کو دیکھیں گے. تو یہ ہمارے بچے فیس کریں گے آگے. داڑھی والا ہے تعجب کرنے لگ جائیں گے، ٹوپی والا ہے تعجب کرنے لگ جائیں گے. میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں آج ہی تم اپنے آپ کو تیار کر لو اس بات کو، چاہے پوری دنیا تمہیں تعجب کی نظروں سے دیکھے، تمہیں تو فخر اسی بات پر ہونا چاہیے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے پیار کرنے والا ہوں. سبحان اللہ. میں جس جگہ پر بھی جاؤں حضور پاک کے اخلاق کے ساتھ جاؤں گا. اللہ اکبر. تمہیں تو آج یہ پریپیئر ہو جانا چاہیے کہ دنیا ابھی اجنبی سا محسوس کرے. بلکہ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ لوگ جو ہے کسی کا اسلام دکھا کر کے تانے مار رہے ہوں گے اس کو کہ دیکھو وہ نماز پڑھنے والا آیا ہے. ہو دیکھ رہے ہو اس کو نماز پڑھنے والا. یعنی اچھائی کرنے والے کو لوگ جو ہے مطعون کریں گے، تانے کے ساتھ بات کریں گے. اتنے برائیوں کا نظام ہو چکا. اور سب کئی مثالیں نظر آ رہی ہیں. آپ حجاب کو ہی دیکھ لیں. ہاں کہ مطلب معاشرے میں جو حجاب کر رہی ہے خاتون بچی اس کو عجیب نظر سے دیکھا جا رہا ہے، جنہوں نے کپڑے اتارے ہوئے ہیں وہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. پہلے کا نظام کیا تھا؟ اللہ اکبر. پہلے اگر ہمارے بچپن میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی اس طرح سے بے حیائی دکھتی تو لوگ منہ پر ہاتھ رکھ لیتے تھے. جی کیا کر رہا ہے؟ لیکن اب ان کے لیے نہیں ہے. ہاں اب جو اسلام پر عمل کر رہا ہے اس کو دیکھ کر کے لوگ حیرت کرنے لگ جاتے ہیں. کیا بات ہے اس کی؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. بہرحال آخر میں ایک اور بات جو بہت ضروری تھی. جی دیکھیں ایک آپ کا ایک سوال یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے ان برائیوں سے بچ کیسے سکتے ہیں؟ یہ تو لازم بتائیے. کیسے بچ سکتے ہیں؟ کئی صورتیں ہیں. اس میں سب سے پہلی صورت آج یہ ہے ان کو صحبت پاک کرنی ہوگی اپنی، کیونکہ حدیث میں ملتا ہے کہ اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. اور اس کو حضور نے مثال کے ذریعے سے بتایا ہے کہ عطر کی دکان میں جا کر کیا ہو، عطر نہ بھی لگاؤ تو تم خوشبو سے مہک جاؤ گے، اور کوئلے کی دکان پر جاؤ اور کام نہ بھی کرو گے تو تمہارے کپڑوں پر کالک لگ جاتی ہے. صحیح. تو یہ مثال کے ذریعے حضور نے فرمایا. تو نوجوانوں سے میں کہتا ہوں کہ آج کے دور میں تمہاری دوستیاں ایسی ہیں کہ تمہیں برائیوں پر وہ زبردستی لے کر چلی جاتی ہیں. صحیح. تم شروع میں چاہتے نہیں تھے لیکن کنٹینیو ان سے جو گفتگو سن رہے ہو، بے حیائیوں کے مذاق باتیں، تو تمہارے دل کے اندر بھی وہی چیزیں آنے لگ گئیں. اور تم یہ سمجھتے ہو، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں میرا دوست ہے وہ گٹکا بھی کھاتا ہے، فلاں ہے وہ تو بیئر بھی پیتا ہے، فلاں ہے تاش کے پتے کھیلتا ہے، میں نہیں کرتا، ان کے ساتھ ہے میرا اٹھنا بیٹھنا. تو تم اس کو ہلکے میں لے رہے ہو. قرآن پاک کی آیت ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو دوزخ میں لے جایا جا رہا ہوگا. کس وجہ سے؟ ان کی دوستی بری تھی، اور وہ چیخ کر کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کی دوستی نہ کیا ہوتا تو اچھا ہوتا. اللہ صرف اس کی بنیاد پر میں دوزخ میں جا رہا ہوں. اللہ اکبر. ہوتا نہیں ہے پولیس کو بھی آپ دیکھیں، آج یہ نظام تو آج بھی ہے. آپ نے جرم نہیں کیا ہے لیکن جرم کرنے والا آپ کے گھر پہ تھا تو آپ کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل کیا کوئی ٹیررسٹ ہو، کوئی آتنکواد جس کو کہتے ہیں، وہ اگر آپ کے ہاں مل جائے تو آپ کو تھوڑی نہ چھوڑا جائے. آپ کیوں اس کے ساتھ راضی تھے؟ آپ کیوں اس کے ساتھ بیٹھے تھے؟ یہ تو دنیا کا بھی نظام ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ڈرگس لے کر کے کوئی جا رہا ہو، اس کے پاس تھیلی ہے لیکن جو گاڑی والا اس کو لے کر کے جا رہا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے. جرم اور اقدام میں جرم.
بالکل دونوں آدمی بلکہ تعاون کرنے والے بھی تعاون کرنے شامل والے بھی آتے ہیں. ہیں. تم اس کے ساتھ ساتھ رہ رہے تھے، گویا کہ تم اس کے گناہ سے راضی تھے یا تعاون کر رہے تھے، تو تمہارا بھی برابر کا گناہ ہوگا اور اس میں تم بھی گرفتار ہوگے. تو نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ صحبت پاک رکھو، صحبت پاک رکھو، اللہ تعالیٰ برائیوں سے تمہیں محفوظ فرمائے. یعنی ایک تو یہ والی صحبت جو آپ نے ارشاد فرمائی دوستوں کی، اور اس وقت جو صحبت ہمارے نوجوان نے اختیار کی ہوئی ہے وہ جو سوشل میڈیا پر جو ایک پورا بے حیائی کا ماحول ہے، زیادہ دوستی اس کے ساتھ ہی ہے نا. بالکل، صحبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فزیکل آدمی کے ساتھ بیٹھنا ہی صحبت ہے. صحیح. آپ آج کے دور میں دنیا پوری ڈیجیٹلائز ہے، جی بالکل ایسے ہی. تو اس میں بھی جو تم جس کے ساتھ چیٹ کر رہے ہو، گویا کہ وہ تو ایک مجلس ہی ہوئی نا. بالکل صحیح. وہ مجلس ہے، تو وہ مجلسیں بھی دیکھو کس چیٹ روم میں تم جا رہے ہو، کون لوگ ہیں وہاں تمہارے ساتھ، تو گویا کہ وہ بھی ایک مجلس کے حکم میں ہی آئے گی. اللہ. اور تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ دنیا تو نہیں دیکھ رہی، میرے ہاتھ میں ہے، میں جو کروں. یعلم خائنۃ الاعین، تمہاری آنکھوں کی خیانت کو وہ رب دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. تو جواب تو وہی دینا ہے، اور جزا اور سزا کا مالک بھی وہی ہے. اللہ. تو ان چیزوں سے بچ جائے تو انشاءاللہ العزیز برائیوں سے بچنے کا ایک بہترین نظام ہمارے پاس موجود ہے. سبحان اللہ. مفتی صاحب بہت شکریہ. یقین مانیں آپ گفتگو کر رہے ہیں، دل تو نہیں چاہ رہا کہ آپ کو انٹرپٹ بھی کیا جائے یا روکا جائے. کمال کی آپ گفتگو فرما رہے ہیں، اور قرآن سے الحمدللہ آپ نے ہمیں سمجھایا ہے کہ کس طرح قرآن پاک نے ہمیں بے حیائی اور برائیوں سے بچنے کا نظام عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.